اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو آپ کے دماغ سے نکلنے نہیں دے رہا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ شخص آپ کے ذہن میں ایکٹیو رہتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ اس شخص سے ملے نہیں یا پھر اس سے آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے، لیکن اس شخص کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آپ اس سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتے ہیں، ہر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اس میں پھر ایسی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو آپ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق انسان کا عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ اس کو میں اس واقعہ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، کسی بستی محلے میں ہماری ان کے ساتھ دلی وابستگی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں، مگر ہماری دلی وابستگی نہیں ہو رہی؟ جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا آتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایسی دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں، اس شخص کو دیکھ کر دل ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا دل خوش ہوگا، اور جس روح سے عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی، چاہے وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں توجہ کریں، یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں، بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی ہے۔ اب دوسری وجہ انسان کی اپنی وائبز ہوتی ہیں۔ آپ کی اچھی وائبز کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آنا جانا وغیرہ، اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ دوسرا شخص آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بلا آپ کی طرف کھینچتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس شخص کے لیے آپ اس کے جینے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ ہوتی ہے نا ایسی کوشش، لگتا ہے نا کہ وہ شخص نہیں ہے، زندگی میں تو کمی سی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کسی مجبوری سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلا شخص تو تباہ ہو گیا نا۔ اس حالت میں پھر اس شخص کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس شخص کو، لیکن اس نام کے انسان، اس کی پسند ناپسند آپ کے پاس آتی ہے، یا آپ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، مینز کہ آپ بھی اس شخص کو بھول نہیں پاتے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ ٹوٹے دل کی پکار کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ شخص کو نہیں بھول پاتے۔ پھر بعض اوقات دعاؤں کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی پکار سنتا ہے۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعا
تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہاری امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہو اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ تمہاری لاحاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، اور عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔
औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता माफ कर देता है, जो हिक्मरान बनकर नहीं मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा और घर देकर एहसान न जतलाता हो बल्कि शुक्रगुजार नजर आता हो, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं। मर्द जिस औरत को चाहता है उसे छुपा कर रखता है, जिस पर किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने देना चाहता, और जिस औरत की वो लोगों की नजरों से छुपाता नहीं, वो उसके दिल में उतरी नहीं होती। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर फूलों के रास्ते का सफर बन जाता है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खाली पेट खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। शादी से पहले औरतें दौलत और मर्द खूबसूरती को तरजीह देते हैं, शादी के बाद सीरत में सब कुछ लगती है। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है।